اعلان نبوت کا آغاز، ایک تاریخی سفر۔ آج ہم ان تاریخی حوالوں کی روشنی میں ایک انتہائی اہم سفر کا کھوج لگائیں گے۔ ایک ایسا سفر جو شروع تو ایک گہری تنہا خاموشی سے ہوا، لیکن اس کا اختتام ایک ایسے عظیم عوامی اعلان پر ہوا جس نے دنیا بدل کر رکھ دی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا یہ سب سے بڑا موڑ کن کن مراحل سے گزرا۔ آج کے سفر میں ہمارے اہم پڑاؤ یہ ہوں گے: غار حرا کی خلوت، پہلی وحی کا نزول، پھر وہ دور جب تسلی اور تصدیق ملی، اس کے بعد ڈرانے کا حکم، 3 سالہ خفیہ تبلیغ کا دور، اور آخر میں اعلانیہ دعوت۔ یہی وہ سنگ میل ہیں جنہوں نے اس عظیم مشن کی بنیاد رکھی۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے غار حرا میں خلوت نشینی۔ اب اگر ہم اس ٹائم لائن کو دیکھیں نا تو یہ سب ایک دم سے نہیں ہوا، باقاعدہ ایک بتدریج تیاری تھی۔ 32-33 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرکانہ رسومات سے بیزاری پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مثلاً بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا کھانا کھانے سے انکار کر دینا۔ پھر وہی سے 6 ماہ پہلے کا دور آتا ہے سچے خوابوں کا سلسلہ، یعنی رات کو جو خواب دیکھا صبح وہ بالکل ویسا ہی سچ ثابت ہو رہا ہے، اور یوں حق کی یہ جستجو آپ کی 40 سال کی عمر تک پہنچتی ہے۔ اب ذرا اس منظر کو چشم تصور سے دیکھیں۔ مکہ سے 3 میل دور ایک پہاڑ، اور اس پر ایک انتہائی چھوٹی سی غار، لمبائی صرف 4 گز، اور زیادہ راہ کیا تھا؟ بس تھوڑا سا پانی اور ستو۔ ذرا سوچیں، انہی چیزوں کے سہارے کئی دن تک مکمل تنہائی، مسلسل غور و فکر اور ذکر کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ سادگی اور یہ خلوت واقعی حیران کن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، پہلی وحی۔ غار حرا کی وہ پرسکون اور دنیا سے کٹی ہوئی تنہائی بالآخر ایک ایسے واقعے سے ٹوٹی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ ان تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار انتہائی زور سے بھینچا۔ یہ ایک زبردست روحانی اور جسمانی دباؤ تھا جس کے بعد آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور یوں سورۃ العلق کی وہ ابتدائی بنیادیں ہلا دینے والی آیات نازل ہوئیں۔ ہمارا تیسرا مرحلہ ہے تسلی اور تصدیق۔ اس شدید اور ہیبت ناک تجربے کے بعد ظاہری بات ہے ایک مضبوط انسانی سہارے کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ہیبت اور کپکپاہٹ کے عالم میں گھر واپس آئے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو۔ یہ ایک انتہائی فطری خالص انسانی رد عمل تھا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ شدید خوف دور نہ ہو گیا۔ اور یہاں تاریخ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وہ شاندار الفاظ بتاتی ہے جو آج بھی سنہری حروف میں لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ یہ الفاظ محض ایک تسلی نہیں تھے، یہ نبوت سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے داغ کردار کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایسے اعلیٰ کردار والے انسان کو رب کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے بزرگ کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اس ملاقات میں ہمیں 2 بہت اہم باتیں ملتی ہیں۔ ایک طرف تو ورقہ نے فوراً تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس اکبر یعنی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک انتہائی سخت حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو بھی یہ سچائی لے کر آتا ہے اس کی اپنی ہی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے اور اسے شہر بدر کر دیتی ہے۔ ایک بہت ہی تلخ مگر سچی تنبیہ کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ چوتھا مرحلہ، ڈرانے کا حکم۔ اچھا، وحی کے اس پہلے نزول کے بعد ایک مختصر سا وقفہ آیا تھا۔ تاریخی حوالوں میں اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ یہ خاموشی تب ٹوٹی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس فرشتے کو دیکھا اور اس کی ہیبت سے ایک بار پھر گھر آ کر خود کو چادر میں لپیٹ لیا۔ اور پھر سورۃ المدثر نازل ہوتی ہے، اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو اور ڈراؤ۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس مشن کو اندرونی تیاری سے نکال کر ایک باقاعدہ فعال ذمہ داری میں بدل دیا۔ یہ ایک براہ راست حکم تھا کہ اٹھیں اور لوگوں کو شرک اور برائیوں سے روکنے کا عملی کام شروع کریں۔ پانچواں مرحلہ، 3 سالہ خفیہ تبلیغ۔ یہ واضح حکم ملنے کے بعد اگلے 3 سال تک انتہائی رازداری سے کام لیا گیا۔ یہ حکمت عملی بڑی کمال کی ہے۔ ذرا دیکھیں دائرہ کیسے پھیلا۔ سب سے پہلے اپنا گھرانہ، حضرت خدیجہ، کم سن حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، پھر ایک انتہائی قریبی دوست حضرت ابو بکر، اور پھر حضرت ابو بکر کے وسیع حلقہ احباب کے ذریعے حضرت عثمان، زبیر، طلحہ جیسے مکہ کے معزز افراد اس قافلے میں شامل ہوئے۔ اور سب سے اہم بات، یہ سب مکمل رازداری کے ساتھ ہوا۔ اس دور کی حرکیات واقعی بہت دلچسپ ہیں۔
ایک طرف تو مکہ کی پہاڑی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جہاں دفاع میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام کی تاریخ میں پہلی بار تلوار بھی چلائی، اور دوسری طرف ایک خاموش اور روادارانہ انکشاف بھی ہوتا ہے جب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کو عبادت کرتے دیکھ لیا۔ انہوں نے اپنا آبائی دین تو نہیں چھوڑا، مگر حضرت علی کو حق پر قائم رہنے کی ضرور تلقین کی۔ ہمارا چھٹا اور آخری مرحلہ، اعلانیہ دعوت۔ 3 سال کی اس خاموش اور محتاط محنت کے بعد بالآخر وہ وقت آ گیا جب پیغام کو کھلے عام پیش کرنے کا الہی حکم ملا۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا پیغام دینے کے بجائے ایک انتہائی شاندار حکمت عملی اپنائی۔ آپ نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ اپنی پوری زندگی کی امانت اور سچائی کو گواہ بنانے کے بعد ہی آپ نے انہیں تنبیہ کی۔ اب ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ 3 سال تک ایک خاموش، پرسکون اور باہمی محبت والی خفیہ جماعت بنتی رہی، لیکن جوں ہی کوہ صفا پر اعلانیہ دعوت دی گئی تو کیسا رد عمل آیا؟ اپنوں ہی نے، خاص طور پر سگے چچا ابو لہب نے سرے عام اور انتہائی سخت الفاظ میں اسے مسترد کر دیا۔ وہ کھلے عام چلایا، تم ہلاک ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور اس پوری تاریخی گفتگو کے آخر میں خاندان کی وہ مشہور دعوت طعام ہم سب کو ضرور سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تصور کریں، 40 کے قریب معزز بزرگ ہنس کر مذاق اڑا کر چلے گئے، اور پورے مجمع میں صرف ایک کمزور کم سن لڑکا یعنی حضرت علی کھڑے ہوئے اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، پورے قبیلے کا مذاق اور صرف ایک بچے کی تنہا حمایت۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اتنی معمولی سی شروعات سے اٹھنے والی یہ تحریک آگے چل کر پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گی۔ اس تاریخ پر جتنا غور کریں یہ اتنا ہی حیران کن اور متاثر کن لگتا ہے۔